حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہے. ایک نوجوان آیا، آ کے عرض کیا اللہ کے محبوب اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. کیونکہ حضور جب کلمہ پڑھاتے تھے بیعت بھی فرماتے تھے ساتھ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں. تو لیکن اس نے یہ شرط لگائی کہ اللہ کے محبوب ابھی کچھ گناہ ہیں جس کو میں وقتی طور پر نہیں چھوڑ سکتا. میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا، بڑا حیران ہو رہا تھا. اللہ کے محبوب کچھ گناہ ابھی نہیں چھوڑوں گا، اس کا وعدہ نہیں کروں گا، کیونکہ بیعت کے اندر وعدہ ہی تو ہے، پچھلے گناہوں کی توبہ ہے اور آئندہ وعدہ ہے کہ ایسا نہیں کروں گا بس. اور یہ وعدہ آپ کا اللہ سے ہے. یا رسول اللہ اس کا وعدہ نہیں کرتا. حضور نے فرمایا اچھا کون کون سے؟ ایک تو جھوٹ نہیں چھوڑوں گا، زنا نہیں چھوڑوں گا، چوری نہیں چھوڑوں گا، ہیں جی فلاں فلاں 5-6 گناہ گنوائے. حضور نے سنا تو خاموش ہو گئے. فرمایا اچھا ایسے کرو، کچھ کمپرومائز کر لیتے ہیں، کچھ تمہاری مان لیتے ہیں، کچھ تم میری مان لو. انہوں نے عرض کیا اللہ کے محبوب چلیے آپ بتائیں. حضور نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو. کیا چھوڑ دو؟ چلو باقی ٹھیک، حضور اجازت نہیں دے رہے، باقی کی اجازت نہیں دے رہے، لیکن حضور نے فرمایا جھوٹ چھوڑ دو ابھی. کیونکہ جھوٹ یہ گناہوں کی جڑ ہے. یہ گناہوں کی کیا ہے؟ جس بندے نے جھوٹ چھوڑ دیا میرے نزدیک تو وہ آدھا جنتی ہے، وہ تو جنت کی راہ پہ چل پڑا. یہ گناہوں کی جڑ ہے. آج شیطان نے ہمارے دل و دماغ میں بٹھا دیا جب تک تو جھوٹ نہیں بولے گا تیرا سودا نہیں بکے گا. کیوں جی بٹھایا یا نہیں بٹھایا؟ جب تک تو جھوٹ نہیں بولے گا، 2 نمبر کو 1 نمبر نہیں کہے گا، تیرا سودا نہیں بکے گا. اور تاجر جب گر سکھاتے تو یہی سکھاتے. انہوں نے کہا کمال تو یہ ہے وہ لینے کچھ آئے اور تو ایسی جھوٹ بولے کہ اس کو کچھ دے کے توڑ دے، کچھ دے کے یہاں سے بھیجے، تو پھر تو کمال کا تاجر ہے. کیوں جی سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں سمجھ تو آ رہی ہے. ثواب و طاعت خوب جانتا ہوں اکبر، پر طبیعت ادھر جاتی نہیں ہے. خوب جانتے ہیں، سب پتہ ہے. تو میرے محترم سامعین، اللہ کے محبوب فرما رہے جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دو. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ آپ سے وعدہ ہے، جھوٹ چھوڑ دو. چھوڑ دیا. لیکن جو باقی گناہ ہیں وہ ابھی فی الحال میں اس کی توبہ نہیں کروں گا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے محبوب آپ نے باقی گناہوں کی اجازت دے دی. حضور فرماتے نہیں میرے صحابی، چونکہ ابھی تک اسلام اندر داخل نہیں ہوا، ابھی تک صرف زبان سے کلمہ پڑا ہے. فرمایا جب اسلام اس کے اندر داخل ہو جائے گا، دل میں اتر جائے گا، یہ جھوٹ بھی چھوڑے گا، زنا بھی چھوڑے گا، ہر گناہ چھوڑے گا. کیونکہ اسلام کی خاصیت ہی یہ ہے. یہ کام ہے ہی نہیں مسلمان کے. آج کا مسلمان بھی انہی راہوں پہ چلا ہوا ہے. ہیں جی وہ سمجھتا ہے کہ بس نماز جو ہے یہ دین ہے، اور جو تجارت ہے نا یہ دنیا ہے. یہاں جھوٹ، طوفان، کاروباری باتیں جی بڑے اس کو عجیب نام دیتے ہیں. جی کاروباری بات ہے، کیا مطلب؟ یہ جھوٹ ہے. میرے محترم سامعین جھوٹ ہی رہے گا. اور کاروبار کے اندر جب آپ جھوٹ بولیں گے، تجارت کے اندر جھوٹ بولیں گے، برکت تو ختم ہو گئی وہاں سے. پھر کہتے ہو جی پوری نہیں پڑتی، پھر کہتے ہو جناب کیا کریں کماتے بہت ہیں. بھائی جب ہم جھوٹ سے کمائیں گے تو برکت کیسے پڑے گی؟ رزق کون دیتا ہے؟ پھر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ کیا جھوٹ رزق دیتا ہے؟ کیا ہماری چلاکی ہمیں رزق دیتی ہے؟ کیا ہماری دکان، ملازمت، زراعت، یہ چیزیں ہمیں رزق دے؟ کون دیتا ہے رزق؟ جب اللہ دیتے ہیں تو بھروسہ کرو اس کے اوپر. فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. حق تعالیٰ فرماتے ہیں جو مجھ سے ڈرتا ہے، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو میرے اوپر بھروسہ کرتا ہے پھر میں اس کے لیے کافی ہو جاتا ہوں اور ہر مشکل میں نکلنے کا رستہ عطا کرتا ہوں. اور فرمایا پھر میں رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے اس کا اپنا بھی گمان نہیں. اس کا اپنا بھی گمان نہیں کہ یہاں سے مجھے ملے گا، یہاں سے مجھے مل سکتا ہے، اس کا اپنا بھی گمان نہیں، وہاں سے دوں گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا اپنا بھی گمان نہیں. میرے اوپر بھروسہ تو کر. تیرا بھروسہ تیرے جھوٹ کے اوپر ہے، تیرا بھروسہ تیری دکان کے اوپر ہے،
تیرا بھروسہ تیرے بزنس کے اوپر ہے، ملازمت کے اوپر ہے، تیری زراعت کے اوپر ہے، ذرا مولا پہ بھروسہ تو کر۔ جس طرح وہ جانوروں کو رزق دیتا ہے، تو انسان اشرف المخلوقات ہے، تجھے تو اور بھی اعلیٰ طریقے سے وہ رزق عطا کرے گا۔ اس کی ذات پہ بھروسہ تو کرو، اور جب کرو گے تو انشاءاللہ یہ جھوٹ، فراڈ، دو نمبری، غلط بیانی، یہ سب نکل جائے گا۔ تو میرے محترم سامعین، سچا